السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير نہایت ہی معزز و محترم صدر اجلاس و اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معزز و محترم علماء دین، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پنڈال کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، محترم حضرات، بلا تمہید ادھر ادھر کی باتیں نہ رکھ کر میں موضوع پر آنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس سے قبل کہ میں موضوع پر آؤں، آپ حضرات کے سامنے یہ بتا دوں کہ آپ لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کیونکہ آپ کے اس علاقے میں
کئی دفعہ میرا آنا ہوا ہے، اور مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 3 سال پہلے اس مدرسے کے پروگرام میں اسی جگہ پر میں آپ حضرات کے سامنے آیا تھا، اور الحمدللہ 3 سال یا شاید کہ 4 سال کے بعد دوبارہ آپ حضرات کے سامنے آنے کا، کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ اس لیے میں تمام ذمہ داران اجلاس کا اور خصوصی طور پر اس ادارہ کے جو علماء کرام ہیں ان تمام کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور آپ حضرات کے سامنے کچھ بولنے کا موقع فراہم کیا۔ بہرکیف آپ حضرات کے سامنے آج میں جس موضوع پر، جس مضمون پر، جس ٹاپک اور وشے پر آپ حضرات کے سامنے میری گفتگو ہوگی یا میں خطاب کروں گا، وہ موضوع ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار۔ سوال ہو سکتا ہے کہ تنویر صاحب آپ اس موضوع پر کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے تو کسی دوسرے موضوع پر، کسی دوسرے وشے پر آپ بات کر سکتے تھے، لیکن ہمارے سامنے اس موضوع کا انتخاب آپ نے کیوں کیا، یعنی پسند کیوں کیا؟ میرے بھائیوں، اس کا سیدھا سا اور چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ یہ موضوع آج کی ڈیٹ میں، آج کے دور میں ہر مسلمان کے لیے اسے بولنا اور سننا نہایت ہی امپورٹنٹ اور نہایت ہی اہم ہے۔ وہ اس لیے کہ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر غور کریں، میں مسلم سماج اور مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہر پرکار کے گناہ، ہر پرکار کی برائیاں، ہر پرکار کی خرابیاں آج ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے سماج کے اندر آج موجود ہے۔ کون سا ایسا گناہ ہے؟ میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ؟ جواب دیجئے، سمجھ پا رہے ہیں؟ انشاءاللہ میں بہت آسان طریقے سے بولوں گا۔ مجھے بتائیے ہمارے سماج کے اندر وہ کون سا ایسا گناہ ہے جو آج موجود نہیں ہے؟ کون سا ایسا گناہ ہے؟ ہر گناہ آج ہمارے سماج کے اندر موجود ہے۔ بے حیائی، بے نمازی، سود خوری، حرام خوری، جوا، شراب، نشہ اور چیزیں استعمال کرنا، شرک، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، جتنے بھی بڑی بڑی برائیاں ہیں، آج وہ تمام کے تمام برائیاں، وہ تمام کے تمام گناہ آج ہمارے سماج کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اور آپ کو اور ایک بات بتاؤں، ہمارے سماج کے اندر صرف برائیاں موجود نہیں ہیں، بلکہ ان کا گراف بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے سماج کے اندر آج برائیاں فروغ پا رہی ہے، برائیاں آج عام ہو رہی ہے۔ آخر وجہ کیا؟ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے سماج سے یہ برائیاں ختم ہو جائیں، یہ گناہ کی چیزیں ختم ہو جائیں؟ جواب آئے گا تنویر صاحب، ہم لوگ کوشش تو کرتے ہیں کہ ہمارے سماج سے برائیاں ختم ہو جائیں، لیکن کوشش کرنے کے باوجود بھی آج ہم اور آپ ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اصل موضوع یعنی بات پر آنے سے پہلے اور ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ کر چلا جاتا ہوں، برا مت ماننا، میں جلسے کے خلاف نہیں ہوں۔ ایسا ہوتا کہ لوگ میری باتوں کا غلط معنی نکال لیتے ہیں، آپ لوگ مت نکالیے گا۔ میں جلسے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن سماج سدھار کے نام پر ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر آج جلسے ہو رہے ہیں، اور ایک ایک جلسہ کے نام پر لاکھوں روپیہ پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے۔ لاکھوں روپیہ کی میں بات کر رہا ہوں، پھر سے میں بتا رہا ہوں، سنیے مجھے، میں جلسے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن
آج سماج سدھار کے نام پر آج ہمارے سماج میں جو جلسے ہوتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، دور دراز سے مولویوں کو، علماء کرام کو بلائے جاتے ہیں، لیکن جلسہ کرانے کے بعد رزلٹ زیرو ہے، زیرو۔ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ہمارے اندر کوئی بدلاؤ، ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے میرے بھائیوں۔ آخر کیوں؟ ہمارا سماج سدھر کیوں نہیں رہا ہے؟ اس کا بہت بڑا بہت بڑی وجہ اور بہت بڑا سبب ہمارے سماج میں رہنے والا یہ نوجوان طبقہ ہے۔ اس بات کو سمجھیے۔ ایک فارمولہ بتا کے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سماج سدھارنا چاہتے؟ اپنے سماج کے نوجوانوں کو سدھار دیجئے، انشاءاللہ ہمارا سماج سدھر جائے گا۔ اور سنیں کسیلا والو، راج گرم والو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک چھوٹا سا مولوی، ایک طالب علم ہمارے جلسے میں آئے تھے اور ایک بات کہہ کر گئے تھے۔ وہ بات کیا ہے کہ ہمارا سماج اس وقت تک نہیں سدھر سکتا چاہے مولوی جرجیز کو بلائے، مولوی تنویر کو بلائے، مولانا فیضی صاحب کو بلائے، فلاں کو بلائے، فلاں کو بلائے، ہر روز جلسہ کرائے، سماج نہیں سدھر سکتا جب تک اس سماج کا نوجوان اپنے اندر سدھار لانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ نوجوان نہیں سدھرے گا۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لو کہ اگر کسی سماج کا نوجوان اگر گناہوں کے عادی ہو جائے، لڑکیوں کے عادی ہو جائے، بلو فلم دیکھنے کے عادی ہو جائے، بے نمازی ہو جائے، سود خور ہو جائے، حرام خور ہو جائے، ظالم ہو جائے، اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے، شریعت کے راستے سے دور ہو جائے، میرے بھائی اس بات کو بھی نوٹ کر لینا کہ اس سماج کو تباہ ہونے سے اور اس سماج کو برباد ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ اسی لیے آج میں نے یہ موضوع آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا کہ اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا سدھار۔ آج میں نوجوانوں کے تعلق سے چند پیغامات، چند باتیں، چند میسج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں امید کروں گا کہ میرے پیغامات کو آپ حضرات سنیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آئیے اب میں آپ کو موضوع کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ نوجوان طبقہ، پہلا پیغام آپ کے نام کہ سب سے پہلے آپ اپنی جوانی کی ویلو، اپنی جوانی کی امپورٹنس، بنگلہ میں جس کو گروتو بولتے ہیں، اس کو سمجھے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارا سماج کا جو نوجوان ہے، ان کی سوچ ہے کیا ہے؟ ادھر فجر کی اذان، ظہر کی اذان ہو رہی ہے، عصر کی اذان ہو رہی ہے، چائے کی دکانوں کے سامنے بیٹھا ہے، ان سے کہو عبداللہ 25 سال کا ہے، 20 سال کا، 30 سال کا، عبداللہ اذان ہو رہی ہے، تو نماز پڑھنے نہیں جائے گا؟ جواب آتا ہے مولوی صاحب ابھی جوان ہوں، ابھی نماز پڑھ کے کیا کروں گا، ابھی تو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے، مستی کرنے کا ٹائم ہے، جب بوڑھا ہوں گا، بال پکیں گے، داڑھی پکیں گے، تب جا کر عبادت کروں گا، تب جا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہی حال ہے ہمارا نوجوان، پوری جوانی آج یوں ہی برباد کر دیتے اور سوچتے کہ میں بعد میں جا کر اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کو راضی کرواؤں گا۔ اور نوجوانوں سنو، یہ سوچ جو آج تمہارے اندر تم پال رکھے ہو کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، جب میں 50 سال کا ہو جاؤں گا، جب 70 سال کا ہو جاؤں گا، جب 60 سال کا ہو جاؤں گا، تب جا کر اللہ کی عبادت کروں گا، تب جا کر نماز پڑھوں گا۔ اور نوجوانوں سنو، یہ جو تم سوچ رہے ہو، یہ آج جو تمہارے پاس جوانی ہے، اس جوانی کو تم انجوائمنٹ میں گزار دو گے، مستی میں گزار دو گے، موبائل کے پیچھے گزار دو گے، تو سنو، اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہارے لیے دنیا میں بھی بربادی ہے اور تمہارے لیے آخرت میں بھی بربادی ہے۔ اور نوجوانوں، یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں دیا، صرف مستی کرنے کے لیے نہیں دیا، بلکہ یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی امانت ہے اور نعمت، یعنی نعمت ہے اور امانت بھی ہے۔ اگر تم اس امانت میں خیانت کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اب ذرا دیکھو اس جوانی کی کیا ویلو ہے، اس جوانی کی کیا اہمیت اور اس جوانی کی کیا
کیا امپورٹنس ہے. آؤ ذرا دیکھو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. کیا بیان فرماتے ہیں؟ اے لوگوں سنو، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لیا کرو. وہ کسیلہ کے نوجوانوں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لیا کرو. یعنی 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کا صحیح استعمال کر لیا کرو. ان کا غلط استعمال نہ کرو، ان کا مس یوز نہ کرو، بلکہ ان کا فائدہ اٹھا لو. ان میں سے پہلی چیز اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک. اے نوجوانوں، وہ لوگوں، وہ دنیا والوں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، کہ بوڑھا ہونے سے پہلے بڑھاپا کے آنے سے پہلے تم اپنی جوانی کا فائدہ اٹھا لو. تم اپنی جوانی کا یعنی صحیح جگہ پر جوانی کو استعمال کرو. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، بڑھاپا کے آنے سے پہلے تم جوانی کو غنیمت جانو، یعنی تم اس کا صحیح فائدہ اٹھا لو، اس کا صحیح استعمال کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر لیا، اگر تم نے اپنی جوانی کا مس یوز نہ کیا، غلط فائدہ نہ اٹھایا، تو کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کی طرف سے جو انعام ملے گا وہ کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سبعۃ یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. وہ لوگوں کل قیامت کے دن 7 طرح کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سورج کی گرمی سے بچا لے گا، سورج کی تپش سے بچا لے گا، اور عرش کے سائے تلی جگہ عطا فرمائے گا. کتنے پرکار کے لوگوں کو؟ 7 پرکار کے لوگوں کو. میک کو اچھا کرے، کہاں ہے آپریٹر صاحب؟ اتنا بڑا جلسہ ہے، کیسا میک لگایا ہے؟ گھڑ گھڑ کی آواز آ رہی ہے. تو 7 پرکار کے لوگوں کو اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچا کر عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے. 7 پرکار کے لوگوں. اچھا، کس دن کی بات ہو رہی ہے اس حدیث کے اندر؟ اس دن کی بات ہو رہی ہے. کس دن کی؟ ذرا مثال بھی دیکھیں. اور لوگوں سنو، اس حدیث کے اندر قیامت کی بات ہو رہی ہے. جس دن سورج بالکل قریب آ جائے گا، سورج بالکل نکٹ آ جائے گا، نزدیک آ جائے گا. آج دنیا میں سورج ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، لیکن کل قیامت کے دن لاکھوں میل کی دوری پر نہ ہوگا، کروڑوں میل کی مسافت پر نہ ہوگا، ڈسٹینس پر نہ ہوگا، بلکہ قریب آ جائے گا. اور ذرا دیکھو دنیا میں سورج کی گرمی کا یہ حال ہے کہ اگر گرمی کے دنوں میں رات کے 12 بجے اگر بجلی چلی جائے، اگر لائٹ چلی جائے، اگر کرنٹ چلی جائے، حالانکہ دنیا کا تو یہ معمول ہے کہ شام ہوتی سورج ڈوب جاتا ہے، شام ہوتی ہی سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے، صبح کے 2 بجے تک سورج کی گرمی برقرار رہتی ہے. لیکن میرے بھائیوں ذرا غور کرو، رات کے 12 بجے یعنی رات کے 12 بجے لائٹ کے چلی جانے کے بعد ہمارے لیے اور آپ کے لیے سونا دوبر ہو جاتا ہے، ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے، ہمیں سکون نہیں ملتا، گرمی کی وجہ سے ہم بے قرار ہو جاتے ہیں. لیکن ذرا غور تو کرو، کل قیامت کے دن جب یہ سورج بالکل نزدیک آ جائے گا، بالکل نکٹ آ جائے گا، تو سورج کی گرمی کا کیا عالم ہوگا، سورج کی گرمی کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے رسول بیان فرماتے ہیں اس موقع پر، اس حالات پر اللہ تبارک و تعالی 7 طرح کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو سورج کی
गर्मी से बचा कर अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। अच्छा, कौन होंगे वो लोग? गौर करें, मेरा पहला मैसेज या पैगाम, जवानी की इंपॉर्टेंस, इसको समझे। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारी हो, यानी वो नौजवान जिसने दुनिया के अंदर अपनी जवानी का मिसयूज न किया हो, गलत इस्तेमाल न किया हो, गलत फायदा न उठाया हो, बल्कि नेकी के कामों में गुजारे हो, अल्लाह की इबादत में गुजारे हो, ऐसा नौजवान कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए तले होंगे। ऐसा नौजवान, हदीस सुन लिए माशाअल्लाह, मेरे सामने बहुत सारे नौजवान बैठे हैं। इस हदीस को फिट कीजिए, अपने ऊपर फिट कीजिए, इस हदीस को अपने ऊपर फिट कीजिए कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी, कल क़यामत के दिन वो सूरज की गर्मी से बचा लिए जाएंगे, यानी अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। अच्छा, हमारी जवानी क्या अल्लाह की इबादत में गुजर रही है? अपने ऊपर फिट कर इस हदीस को झांके ग़रीबान में, देखें कि आज हमारी जवानी कहाँ गुजर रही है। अगर आपके दिल के किसी सुराख के अंदर से, किसी कोने से अगर ये आवाज आ रही हो कि तनवीर साहब, हमारी जवानी तो अल्लाह की इबादत में गुजर रही है, हमारी जवानी तो नेक कामों में गुजर रही है, हमारी जवानी तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजर रही है, मेरे भाइयों आप खुश नसीब हैं। इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए तले आपको जगह मिलेंगी इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आपके दिल के अंदर से आवाज आती हो, नहीं नहीं तनवीर साहब, हमारी जवानी तो अल्लाह की इबादत में नहीं गुजर रही है, हमारी जवानी तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाफरमानी में गुजर रही है, हमारी जवानी तो मोबाइल में पबजी गेम खेलकर, फ्री फायर गेम खेलकर गुजर रही है। मौलाना साहब, हमारी जवानी तो मोबाइल के अंदर मूवीज देखकर, आईपीएल देखकर, क्रिकेटर देखकर गुजर रही है। मौलाना साहब, हमारी जवानी तो लड़कियों के पीछे, माफ करना, कुत्ते की तरह घूम घूम कर गुजर रही है। और नौजवानों, अगर इस तरह तुम्हारी जवानी गुजर रही है तो तुम बड़े बदनसीब हो, तुम बड़े बदनसीब हो। कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए तले तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अल्लाह ने तुम्हें यह मौका इनायत फरमाया कि आज आप जलसे में मौजूद हैं और इस हदीस को आप सुन रहे हैं। अल्लाह ने आपको चांस दिया, आज तौबा करो, आज ही अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से तौबा करो, माफी मांगो और अल्लाह से कोई, अल्लाह हमने जाने अनजाने में अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल किया है, हमने जाने अनजाने में अपनी जवानी का गलत फायदा उठाया है। ए अल्लाह, आज मैं जलसे की मजलिस में बैठकर, इस दीनी महफिल में बैठकर तुझसे दुआ करता हूँ, यानी तौबा करता हूँ और तुझसे वादा करता हूँ कि अल्लाह, दुनिया में जब तक जिंदा रहूंगा अब मैं अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल ना करूंगा, अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल ना करूंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से रो, गिड़गिड़ाओ, तौबा करो, उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ फरमा देंगे। वरना आप अगर इस तरह अपनी जवानी को गुजारेंगे तो कल क़यामत के दिन आपका हाल बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। मेरे भाइयों, जवानी की इंपॉर्टेंस को समझो कि जवानी क्या हो। अगर जवानी को सही तरीके से गुजार लिया, इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन आप अल्लाह के अर्श के साए तले आप रहेंगे इंशाअल्लाह। तो दो चीज़ हो गई। आइए और एक हदीस रखूंगा और फिर इंशाअल्लाह दूसरा पैगाम आपके सामने रखूंगा। जवानी की क्या इंपॉर्टेंस, जवानी की क्या वैल्यू, और यह हदीस हम सबों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस है। यह हदीस हम सब के लिए बड़ी महत्व रखती है। इसलिए मैं आप तमाम से ये कहता हूं कि इस हदीस को, जो हदीस मैं आपके सामने अभी रखने जा रहा हूं, इस हदीस को बड़ी तवज्जो के साथ, कॉन्सेंट्रेट के साथ, बांग्ला में जिसको कहते हैं मोनोजोग सहकारे, इस हदीस को आप लोग सुनिए। ये हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हदीस को मैं आपके सामने रखता हूँ।
ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن خمس. لوگوں سنو اور میسج کو بھی یاد رکھو، جوانی کی امپورٹنس. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہر انسان سے یعنی ہر بنی آدم سے 5 سوال کیا جائے گا. حتی یسأل عن خمس، ہر انسان سے یعنی آپ سے بھی 5 سوال، مجھ سے بھی 5 سوال. اسٹیج کے اوپر جو علماء بیٹھے کل قیامت کے دن ان سے بھی 5 سوال کیا جائے گا. حتی یسأل عن خمس، یعنی ہر انسان سے کل قیامت کے دن 5 سوال پوچھا جائے گا. کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا یا کسی کو بھی اس سے علیحدہ نہیں رکھا جائے گا. ہر انسان سے کل قیامت کے دن 5 سوال ہوگا. اللہ اکبر. جب ان سوالوں کے بارے میں سوچتا ہوں، یقین مانیں جب ان سوالوں کے بارے میں سوچتا ہوں، حدیثوں کو پڑھتا ہوں، اندر سے روح کانپ جاتی ہے کہ اللہ کیا کل قیامت کے دن تیری عدالت میں کھڑا ہو کر جب ہم سے یہ سوال ہوگا، ہم سے یہ سوال پوچھا جائے گا، یا اللہ کیا اس کا جواب بھلا دے پاؤں گا؟ کتنے امپورٹنٹ سوال ہوں گے، وہ سوال جو ہمارے زندگی سے جڑے ہوئے ہوں. اچھا، اس حدیث کے اندر غور طلب بات یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا لا تزول قدم ابن آدم. آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں، آپ اس وقت تک اپنی جگہ سے دوسری جگہ قدم ہٹا نہیں سکتے، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے جب تلک آپ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیجئے. اللہ اکبر. ذرا حدیث پر غور کیجئے. اچھا، اور آسان بھاشا میں سمجھاؤں اس حدیث کو، سمجھیے. میرا گھر کہاں ہے معلوم ہے کسی کو؟ کہاں ہے بتا سکتے کوئی؟ کٹیہار ہے. کٹیہار. میں کٹیہار سے یہاں پہ آیا ہوں. یہاں میرا جان پہچان کوئی نہیں ہے. ہاں، آپ لوگ ایسے جانتے ہیں کہ مولانا ہیں، کٹیہار کے ہیں، آئے ہیں، لیکن یہاں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، مجھے کوئی بچا بھی نہیں سکتا. اس کے باوجود بھی مثال کے طور پر فار ایگزامپل آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، اس حدیث کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، تنویر صاحب اس سوال کا جواب آپ دیجئے. اب کیا ہوگا؟ آپ نے تو سوال پوچھ لیا، اب میری مرضی، یہ دنیاوی مثال ہے، یہ میری مرضی، میرا دل کرے گا آپ کے سوال کا جواب آپ کو دوں گا، میرا دل نہیں کرے گا میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا. کیا آپ میرے ساتھ زبردستی کر سکتے ہے؟ اتنی ہمت کسی کے اندر پوری دنیا کے اندر جو میرے سامنے کھڑے ہو اور یہ کہے کہ تنویر صاحب آپ سے جو سوال پوچھا گیا اس سوال کا جواب آپ کو دینا پڑے گا ورنہ ہم لوگ آپ کو کٹیہار نہیں جانے دیں گے. یہ اتنی ہمت کسی کے اندر، یہ اتنی جرات کسی کے اندر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں میں اپنی مرضی کا مالک. آپ نے سوال کیا، میرا آپ کا سوال مجھے پسند آئے گا، میری مرضی ہوگی میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا، میری مرضی نہیں ہوگی آپ کا سوال مجھے پسند نہیں آئے گا، میں جواب نہیں دوں گا. آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے، میں یہاں سے نکل کے چلا جاؤں گا. لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ہم سے اور آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا، تنویر سے یہ سوال پوچھا جائے گا، کیا وہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تیرا یہ سوال مجھے پسند نہیں آیا، میں اس کا جواب نہیں دوں گا؟ کیا کل قیامت کے دن میری ہیرو گیری چلے گی؟ نہیں. جواب تو دینا پڑے گا، جواب آپ کو دینا پڑے گا اور وہاں کھڑے رہ کے دینا پڑے گا. اللہ کے رسول بیان فرماتے جب تک آپ ان سوالوں کے جواب نہیں دے دیتے آپ اپنی جگہ سے قدم ہٹا نہیں سکتے ہیں. اللہ اکبر. حدیث کیا ہے؟ آئیے پھر سے غور کریں. حتی یسأل عن خمس، کل قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا. پہلا سوال کیا ہوگا؟ پہلا سوال یہ ہوگا عن عمرہ فیما فنا، یعنی ہماری پوری زندگی کے بارے میں ہوگا. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی آپ سے اور ہم سے کہے گا اے عبداللہ ہم نے تمہیں 40 سالہ زندگی دے کر دنیا کے اندر بھیجا. اے عبد الرحمن
ہم نے تمہیں 80 سالہ زندگی دے کر دنیا کے اندر بھیجا، اے عبدالستار ہم نے تمہیں 30 سالہ 20 سالہ 25 سالہ زندگی دے کر دنیا کے اندر بھیجا، بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا اور کیسے گزارا، کہاں گزارا اور کیسے گزارا؟ عن عمرہ فیما افنا، ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہماری زندگی کا ایک ایک پل اور ایک ایک منٹ کا جواب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ہمیں اور آپ کو رکھنا ہوگا۔ عن عمرہ فیما افنا، عن عمرہ فیما افنا، ہماری پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اچھا ذرا سوچے، موت کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی بتا سکتے ہے موت کی گارنٹی؟ ادھر کے لوگ مرتے ہیں، ادھر کے مانوس مارا جائے، ادھر بھی مرتے ہیں؟ اچھا مرتے ہیں، جی ہاں ہر جگہ کے لوگ مرتے ہیں، موت تو ہر کسی کے پاس آنی ہے، وہ موت جو ہمارے نبی کو نہیں چھوڑے تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہے؟ اچھا موت تو سب کے پاس آنی ہے، اچھا موت کی کوئی گارنٹی ہے نہیں ہے؟ موت ہمیں اور آپ کو بتا کر نہیں، غور کیجئے ان باتوں پر اگر سمجھ پا رہے، موت ہمیں اور آپ کو بتا کر تو نہیں آئے گی نا؟ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہماری اور آپ کی زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے، پوسیبل ہے۔ ہم یہاں سے جلسہ سن کر گھر گئے، خبر آیا کہ آج ہمارے گاؤں کا فلاں صاحب میرے بغل میں بیٹھ کر جلسہ سن رہے تھے، آج وہ دنیا کے اندر جیوت نہیں ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ بھی تو خبر ممکن ہے نا کہ مولوی تنویر صاحب ہمارے کسیلے میں آئے تھے جلسہ میں، تنویر صاحب کو ہم لوگوں نے سنا اور تنویر صاحب آج ہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بھئی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ میں کیوں، موت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ مان لیجیے آج جو ہم میں سے اتنے سارے لوگ، میری مائیں بہنیں آپ لوگ بھی سنیں، اتنے لوگ آج یہاں پر موجود ہیں، کوئی 20 سال کے 25 سال کے 30 سال کے 40 سال کے 80 سال کے 90 سال کے لوگ موجود ہیں۔ خدا نخواستہ اگر آج کی رات میں یا ابھی آپ کے پاس موت آ جائے تو یہ جو 80 سال آپ دنیا کے اندر زندگی گزارے، کل قیامت کے دن 80 سال کا حساب اللہ کی عدالت میں آپ کو رکھنا ہوگا، 80 سال کا۔ سوچئے ان باتوں پر میرے بھائیوں، اور اس حدیث پر ذرا غور کیجئے کہ کل قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے کیا سوال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال عن عمری فیما افنا، ہماری پوری زندگی کے بارے میں ہوگا۔ اور میرے بھائیوں ہم یہ جانتے ہیں اور اس حدیث کو ہم آپ سے پہلے بھی سنے اور اس حدیث کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، لیکن وہی مسئلہ ہے، حدیث سننے کے باوجود بھی آج ہم اپنی زندگی کو صحیح جگہ پر نہیں گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی جہاں گزرنی چاہیے اور جیسے گزرنی چاہیے آج ہم ویسے گزر نہیں رہے ہیں۔ میرے بھائیو یہی تو آج ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے کہ ابھی فجر کی اذان ہوئی، ہم نمازی بھی، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، فجر کی نماز ہوئی، اذان ہوئی، نماز پڑھنے کو مسجد میں گئے، نماز بھی مکمل کر لیے، اب 5 بجے 5:30 بجے ہمارے محلے میں جو چائے کی دکان ہے اس چائے کی دکان میں آ کر بیٹھ گئے، ابھی 5:30 بجے فجر کی نماز پڑھ کر آئے، ابھی 6 بج گیا، صبح کا 7 بج گیا، صبح کے 8 بج گیا، صبح کے 9 بج گیا، پھر بھی ہم اور آپ چائے کی دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور افسوس تو مجھے اس بات پر ہے، ایک آدمی 70 سال کا ہو گیا، ایک آدمی 80 سال کا ہو گیا، صحیح طریقے سے چل بھی نہیں پاتا ہے، ڈنڈا کے سہارے، لاٹھی کے سہارے ٹکر ٹکر کر کے چلتا ہے، وہ بھی چائے کی دکانوں میں بیٹھا ہوا ہے، گھنٹوں سے چائے کی دکانوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان سے پوچھو، ارے دادا جان آپ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے چائے کی دکان میں آئے، 2 گھنٹہ ہو گیا، 3 گھنٹہ ہو گیا، 4 گھنٹہ ہو گیا، پھر بھی آپ چائے کی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ 4 گھنٹے سے آپ دکان میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ جواب کیا آئے گا؟ جواب دیکھیے، حقیقت بیان کر رہا ہوں، جواب آئے گا مولوی صاحب
کوئی کام نہیں ہے, فری ہوں, کیا کروں گھر میں جا کر, اسی لیے چائے کی دکان میں ٹائم پاس کر رہا ہوں, چائے کی دکان میں ٹائم پاس کر رہا ہوں. اچھا, ہم ذرا سی باتوں کے لیے اگر ہمارے پاس اگر کوئی کام دھندا نہیں ہے, ہم گپے لڑاتے رہتے ہیں, گھنٹوں گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں, موبائل دیکھتے رہتے ہیں. سوال پوچھو کیا کر رہا ہے؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں. ٹائم پاس کر رہا ہوں, کیا ہے ٹائم پاس کرنا؟ یہ سنیں, ہم اور آپ مسلمان ہیں, ہم اور آپ مومن ہیں, ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے, ہماری زندگی کا ایک ایک پل قیمتی ہے. ہماری زندگی میں ٹائم پاس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئی؟ ہماری زندگی میں ٹائم پاس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ ٹائم پاس کر رہا ہوں. کیوں بھائی, کیوں ٹائم پاس کر رہے ہو؟ 4 گھنٹہ آپ چائے کی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو فری کا ٹائم ہے نا, فرصت کا ٹائم, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. علماء بیٹھتے ہیں, حدیث جانتے ہیں, حدیث ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. فرصت کا ٹائم بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کا فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے, ٹائم کوئی کام دھندا نہیں ہے, دکان نہیں جانا, کہیں بزنس پہ نہیں جانا, آج آپ چھٹی میں ہیں, چائے کی دکانوں میں کیوں؟ اس ٹائم میں گھر میں بیٹھو, کم سے کم قرآن کی تلاوت تو کر لو. وہ قرآن جس کی ایک حرف اگر ہم تلاوت کریں گے تو اللہ اکبر, ہمیں کتنے نیکی ملیں گے؟ 10 نیکی ملیں گے. چائے کی دکانوں میں 4 گھنٹہ برباد کر رہے ہیں, گھر میں آؤ, کم سے کم وقت نکال کر قرآن کی تلاوت کر لیجئے, قرآن کو پڑھ لیجئے. تنویر صاحب کیا بیان کر رہے ہیں, قرآن پڑھیں گے. یہ لوگ قرآن پڑھیں گے. کن لوگوں کے سامنے آپ قرآن پڑھنے کی بات کر رہے ہیں؟ کن لوگوں کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ لوگ چائے کی دکانوں میں وہ اپنا وقت کو برباد نہ کر کے گھر میں جا کر وہ قرآن کی تلاوت کر لے؟ یہ میرے سامنے آج بیٹھ کر جلسہ سننے والے اور مجھے سننے والے لوگ, یہ لوگ گھر میں جا کر قرآن پڑھیں گے. تنویر صاحب یہ غلطی مت کیجیے. کیوں یہ غلطی کیوں نہ کروں؟ اس لیے کہ اگر ان لوگوں سے کہا جائے کہ گھر میں جا کر قرآن پڑھو, قرآن پڑھنا تو دور کی بات, ان لوگوں کو نانی یاد آ جائے گی. نانی, یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے, قرآن پڑھنا نہیں جانتے. اللہ اکبر, 70 سال سے دنیا کے اندر جیوت ہے, 80 سال سے دنیا کے اندر جیوت ہے, ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے. وہ قرآن جو ہماری ہدایت کے لیے اتارا گیا, وہ قرآن جو ہماری رہنمائی کرتا ہے, وہ قرآن جو ہمیں جنت و جہنم کا راستہ بتاتا ہے, وہ قرآن جو زندگی جینے کا سلیقہ بتاتا ہے. افسوس آج مسلمان ہیں اور ہمیں قرآن پڑھنا تک نہیں آتا. اچھا ٹھیک ہے, نہیں آتا, ٹھیک ہے نہیں آتا. اب سوال کرو کیوں؟ 80 سال ہو گئے, آپ قرآن پڑھنا کیوں نہیں جانتے؟ جواب دے گا, مولوی صاحب ٹائم پہ نہیں قرآن سکھا رہے. یہ کیسا جواب ہے؟ ابھی تو آپ بول رہے تھے کہ کام دھندا نہیں ہے اس لیے چائے کی دکانوں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں, اور آپ بول رہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. دنیا ہے, بہانہ بازی کر لیجئے, لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کوئی بہانہ بازی نہیں چلے گی میرے بھائیو. سوچنے کا ہمیں نا افسوس کا مقام ہے کہ ہم قرآن پڑھنا, ارے مات تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا دور کی بات ہے, ہم تو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے. کسیلا اسیلا میں کوئی تالاب الاب ہے؟ تالاب ندی ودی ہے کہاں ہے؟ سب ڈوب کے مر جائیے گا کل صبح وہاں پہ. کیا کیجیے گا دنیا میں جیوت رہ کر کے؟ اس طرح خالی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے, دنیا بھی برباد کر رہے ہیں, آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. خیر اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آئیے جلدی حدیث کو کمپلیٹ کرتا ہوں, کیونکہ 9:30 بجے تک ہی مجھے آپ حضرات کے سامنے رہنا ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے. پہلی حدیث, عمری فیما افنا, ہماری پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا. اب دوسرا سوال کیا ہوگا؟ حتی یسال عن خمس, کل قیامت کے دن ان 5 سوالوں میں سے دوسرا سوال ہم سے آپ سے جو ہوگا وہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں, وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى, وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى, ہماری جوانی کے بارے میں ہوگا. یہی تو میرا میسج ہے, جوانی کے بارے میں ہمارا سوال ہوگا. جوانی, دیکھیں جوانی کتنی امپورٹنس ہے, جوانی کتنی امپورٹنس ہے. وہ نوجوانوں سنو, گنگنانے والوں, جیتا تھا جس کے لیے مرتا تھا, وہ ایک لڑکی تھی جسے میں نعوذ باللہ کیا کیا کرتا تھا. کہنے والوں, گنگنانے والوں, لڑکی. جی کہاں میں گانا بولا؟ آج نوجوان کہتے ہیں اس لیے ان کو کہہ رہا ہوں, گانا تھوڑی بولا میں یہاں پہ. کیا مسئلہ ہے؟ تو بہرکیف
جو بول رہا تھا آج نوجوان گنگناتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد کو سمجھیں. مقصد یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑکی کے لیے جی بھی سکتے ہیں, ہم لڑکی کے لیے مر بھی سکتے ہیں. نعوذ باللہ. نوجوانوں اس لیے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا گیا, تم لڑکیوں کے لیے جیو, تم لڑکیوں کے لیے مرو. تمہیں اس لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا؟ نہیں 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 نہیں. تمہیں کیوں بھیجا گیا انشاءاللہ بعد میں بتاتا ہوں, پہلے اس حدیث کو سنیے. حتی یسأل عن خمس, پہلا سوال عن عمری فیما فنا, پوری جوانی کے بارے میں یعنی پوری عمر کے بارے میں ہوگا. دوسرا سوال وعن شبابہ فیما بلا, ہماری جوانی کے بارے میں ہوگا, جوانی کے بارے میں ہوگا. تیسرا سوال کیا ہوگا؟ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. تیسرا اور چوتھا سوال جو پوچھا جائے گا, چلیے اس حدیث پر بھی, اس پر بھی ذرا غور کر لیجئے. کیوں؟ کیونکہ آج ہمارا سماج کا نوجوان اس کے اوپر بھی آج بہت زیادہ یعنی اس کے تعلق سے نیچے گرتے جا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وعن مالہ من این اکتسبہ. کل قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا, مال پیسہ کہاں سے کمایا تھا؟ سچ بولو, غصہ کرنا ہے کر لینا, لیکن یہ سچ آپ کے سامنے بول کے جا رہا ہوں. آج ہمارا نوجوان مال کمانے کے چکر میں اتنا اندھا ہو چکا ہے, مال دولت پیسہ کمانے کے چکر میں اتنا اندھا ہو چکا ہے, وہ اتنے نیچے گر چکا ہے کہ آج وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں حلال طریقے سے مال کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے مال کما رہا ہوں. چند پیسوں کے لیے اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے لا کر ڈانس کرواتے. ہمارے سماج میں اگر آپ موجودہ دور میں سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی نظر ہے تو آپ اچھی طرح جانتے, نظر نہیں ہے تو آپ نہیں جانتے. سوشل میڈیا پر نظر. آج ہمارا نوجوان کانٹینٹ کریٹر بننا چاہتا ہے. کانٹینٹ کریٹر کیا ہوتا ہے؟ کانٹینٹ کریٹر آج چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناتا ہے, ڈانسنگ ویڈیوز بناتا ہے, کامیڈی ویڈیوز بناتا ہے, اپنی زبان کا گندی استعمال کرتا ہے. اور وہ کیا کرتا؟ کسی لڑکی کے ساتھ ڈانس کرتا, یا تو اپنی بیوی کو نچواتا, یا اپنی بیٹی کو نچواتا, یا اپنی بہن کو نچواتا. نعوذ باللہ. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے موبائل میں فیمس ہونے کے لیے, وائرل ہونے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے. یہ کیوں ہو رہا؟ یہ کیوں؟ صاحب پیسہ کمانا ہے. ویڈیو جتنی زیادہ وائرل ہوگی, لوگ میری ویڈیو کو جتنا زیادہ دیکھیں گے, مجھے اتنا زیادہ پیسہ ملے گا. یہی تو حال ہے نا. کیا کیا کر رہے ہیں آج پیسہ کمانے کے لیے؟ سٹہ بازی کر رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, لاٹری کاٹ رہے ہیں. لاٹری بھی دیکھیے آج ہمارا ایک ٹوٹو چلانے والا مسلم بھائی, ایک رکشہ چلانے والا ایک نوجوان پورے دن محنت کر کے مزدوری کر کے 500 روپیہ کماتا ہے. شام کے ٹائم جب گھر آتا ہے تو 200 روپیہ کی لاٹری کاٹ کر گھر پہ آتا ہے. ان سے پوچھو, ارے بھائی دن بھر محنت کر کے تم نے 500 روپیہ کمایا اور شام کے ٹائم جب گھر آتے ہو تو تم 200 روپیہ کی لاٹری کاٹ کر گھر پہ آتے ہو, ایسا کیوں؟ جواب دے گا تنویر صاحب میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہوں, کروڑ پتی. آج ہمارا نوجوان محنت نہیں کرنا چاہتا, ہمارا نوجوان لاٹری کے چکر میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہے. ارے نوجوانوں, میں بھی ایک نوجوان ہوں, اس لیے تمہارے سامنے یہ پیغام رکھ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم لاٹری کے چکر میں, اگر تم یعنی جوا کے چکر میں اگر کروڑ پتی بننا چاہتے ہو تو سنو, کروڑ پتی بننا تو دور کی بات ہے, تم دنیا میں بھکاری بن کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گے. دنیا میں بھی بھکاری رہو گے, آخرت میں بھی تم بھکاری رہو گے. کیونکہ آج تم پیسہ کمانے کے لیے, امیر بننے کے لیے, کروڑ پتی بننے کے لیے آج تم جوا کا سہارا لے رہے ہو, آج تم لاٹری کا سہارا لے رہے ہو, اور تم ہنستے ہوئے کہتے ہو کہ تنویر صاحب یا مولانا صاحب یا فلاں صاحب میں لاٹری کے چکر میں کروڑ پتی بننا چاہتا. نعوذ باللہ. نہیں, کل قیامت کے دن ہم سے آپ سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں ہم نے مال کہاں سے کمایا. اس لیے پیسہ کماؤ, حلال راستے پر پیسہ کماؤ, حرام راستے پر پیسہ نہ کماؤ. 3 ٹائم کا کھانا دنیا میں 1 ٹائم کا کھاؤ, وہ تو سویکار کر لو, لیکن خبردار اپنی زبان کے نیچے میں, اپنی زبان سے 1 روپیہ بھی حرام کا لقمہ نہیں ڈالنا. بولے انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. ہم مسلمان ہیں, دنیا سے ہمارا کیا سروکار ہے؟ کروڑ پتی ٹھیک ہے, کروڑ پتی بننے سے اسلام نے منع نہیں کیا, کماؤ بھائی, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ حرام راستہ اختیار کرو. بہرکیف اس حدیث پر غور کیجیے.
پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں، تیسرا سوال مال کے بارے میں، چوتھا سوال تم نے مال کو وفیما انفقہ، تم نے کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ اور نوجوانوں سنو، بیڑی کے نام پر اپنا پیسہ برباد کرنے والوں، سگریٹ کے نام پر اپنا پیسہ برباد کرنے والوں، غلط جگہ پر اپنا پیسہ کو لٹانے والوں، اور جب تم سے یہ کہا جائے کہ تم ان غلط چیزوں کے پیچھے اپنا پیسہ کیوں برباد کر رہے ہو، اپنا مال کیوں برباد کر رہے ہو، جواب آتا مولوی صاحب یہ ہمارا مال ہے، یہ میرا پیسہ ہے، یہ میرا کمایا ہوا ہے، میں جہاں چاہوں میری مرضی میں وہاں پہ خرچ کروں۔ آپ ہوتے کون ہیں بولنے والے؟ او میرے بھائیوں، یہ جو سوچ لے کر آپ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو سوچ لے کر آپ چل رہے ہیں میرا پیسہ ہے میں جہاں چاہوں میں خرچ کروں، خبردار خبردار اپنا پیسہ کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن اگر تم سے یہ سوال ہوگا، اگر تم سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، تو تمہیں یہ بھی سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کو کہاں پہ خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور آپ نے مال کو کہاں پہ خرچ کیا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اس لیے خبردار ہو جائیے۔ تو بہرکیف یہ حدیث میں نے اس کانٹیکسٹ میں آپ حضرات کے سامنے لے کر آئے کہ وہ ان شبابہ فیما ابلا، کہ ہماری جوانی کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا، اس لیے جوانی کا مس یوز نہ کریں، اپنی جوانی کی امپورٹنس اور آپ اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ دوسرا پیغام آپ حضرات کے نام اور خصوصی طور پر نوجوانوں کے نام یہ رکھ کر جا رہا ہوں۔ دوسرا پیغام کیا ہے؟ اپنی زندگی کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑ لے۔ لازم یعنی تمہارا اٹھنا بھی نبی کے راستے پر، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر، تمہارا چلنا بھی نبی کے بتائے ہوئے راستے پر، تمہارا لباس بھی نبی کے بتائے ہوئے راستے پر، اور تمہارا چہرہ بھی نبی کے بتائے ہوئے راستے پر، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، میرے بھائیو ہر چیز اگر کسی کے طریقے پر اگر تمہیں کرنے ہو تو وہ ہے ہمارے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں ریزن ابھی آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ پہلے اس چیز کو سمجھ لیجئے نوجوانوں، خاص کر کے آپ، کہ قیامت تک اگر کسی کے حکم کرنے، کسی کی اطاعت کرنے کا اگر اللہ نے حکم دیا، اگر اللہ نے یہ کہا کہ وہ جو دے وہ لے لو، اور وہ جس سے منع کرے اس چیز سے رک جاؤ، وہ جو دے اگر اسے لیتے ہو تو اسی میں کامیابی ہے، وہ جس چیز سے منع کرے اگر اس چیز سے رک جاتے ہو تو اسی میں کامیابی ہے، تو وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے آخری رسول، پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور نوجوانوں سنو، اپنے رول ماڈل کے حساب سے زندگی گزارنے والوں، اپنے اپنے ہیرو کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ لوگو رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، اور رسول تمہیں جس چیز سے منع کرے اس چیز سے رک جاؤ، اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہارے لیے کامیابی ہے۔ او میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمارے لیے اور آپ کے لیے اگر کسی انسان کی زندگی کو اگر نمونہ بنایا ہے، کسی انسان کی زندگی کو اگر آئیڈیل بنانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو تمہارے لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ لیکن آج ہم نبی کی زندگی کو چھوڑ کر، آپ کو سمجھانے کے لیے نبی کے طریقہ کو چھوڑ کر آج ہم غیروں کے طریقے پر چل پڑے، غیروں کے طریقے پر۔ اگر ایک ایک مثال دوں تو اسی پوائنٹ کے اوپر بات ختم ہو جائے گی، پھر بھی دو مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ہاں، میں مثال اس لیے رکھتا ہوں موجودہ وقت کے حساب سے تاکہ آپ بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اچھی طرح سمجھ میں آئے آپ کو بات۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز غیروں کے مطابق کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ وہ
ادھر کی بات ہے. ادھر دیکھیے, آج ایک نوجوان کیا کرتا, بال کاٹتا, سائڈ میں سر کے کسی حصے کا بال بالکل پوری طرح کاٹ دیتا, کسی حصے کا بال کو رکھ دیتا. حدیث کی روشنی میں اسے قضا کہتا, قضا بتایا, قضا. اور نبی نے اس سے منع فرمایا, یعنی سر کے کسی حصے کے بال کو مونڈ دینا, کسی حصے کے بال کو بالکل چھوڑ دینا. اچھا, آج ہمارا نوجوان کیا کرتا, سچ بول رہا ہوں آپ کے سامنے, ایک 20-22 سال کا نوجوان اتفاقاً چائے پی رہا تھا, وہ بغل میں بیٹھا ہوا تھا, تو پورے سر میں کہیں پر بھی بال نہیں ہے, پورے سر کے اندر کہیں پر بھی بال نہیں ہے. وہ جو صرف اوپر کا حصہ ہے نا, سر کا اوپر کا حصہ, اس میں کچھ بال رکھا ہے, وہ بھی مرغا دیکھا, مرغا کا جو ٹوپ ہوتا ہے نا, ٹوپ, اس اسٹائل میں بال رکھا ہے, اور عجیب و غریب اسٹائل میں, یعنی کلر میں, رنگ میں اس کو رنگ دیا ہے. تو ہنسی آئی. پھر میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ اچھا بھائی یہ بتا, یہ جو بال رکھا ہے یہ کیا اسٹائل ہے, یہ کس کے اسٹائل میں تم بال رکھے ہو؟ تو جواب دیتا ہے, یہ رسل اسٹائل ہے. رسل اسٹائل ہے, سمجھ گئے ہوں گے, رسل اسٹائل ہے. ویسٹ انڈیز کا ایک کھلاڑی ہے, ان کو کاپی کر کے بال رکھے, حالانکہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نبی نے منع فرمایا.